السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ 15ویں برکس سربراہی کانفرنس، جس میں رکن ممالک برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں، کل منگل کو جوہانسبرگ میں شروع ہونے والا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا نے اپنے خطاب کے دوران کہا، ایک ساتھ مل کر برکس کے ارکان عالمی معیشت کا 1/4 حصہ بناتے ہیں۔ وہ عالمی تجارت کا 5واں حصہ بناتے ہیں اور دنیا کی 40% سے زیادہ آبادی کا گھر ہے۔ برکس ایک تشکیل کے طور پر اپنی اقتصادی طاقت، مارکیٹ کی صلاحیت، سیاسی اثر و رسوخ اور ترقیاتی تعاون کی وجہ سے دنیا میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 22 سے 24 اگست تک ہونے والی اس سمٹ میں 40 سے زائد سربراہان مملکت اور بین الاقوامی شخصیات کے استقبال کی توقع ہے۔ جنوبی افریقہ میں برکس سمٹ کے حاشیے پر بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ممکنہ ملاقات کے بارے میں قیاس آرائیاں بڑھ رہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مصروفیات کے ایک سلسلے کے بعد جو لداخ سیکٹر میں فوجی تعطل کا شکار ہیں، جو 3 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی برکس گروپنگ کے رہنماؤں کی سربراہ اجلاس کے لیے منگل کو جوہانسبرگ پہنچیں گے، جبکہ شی جن پنگ آج پیر کو بیجنگ سے جنوبی افریقہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں رہنماؤں کی آخری ملاقات گزشتہ نومبر میں انڈونیشیا میں G20 سربراہ اجلاس کے حاشیے پر ہوئی تھی، جب انہوں نے ایک رسمی عشائیہ پر مختصر بات چیت کی تھی۔ چین نے آج پیر کو شمال مغربی چین کے جیوکوئن سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے زمین کا مشاہدہ کرنے والا ایک نیا سیٹلائٹ خلا میں بھیجا ہے۔ سیٹلائٹ گوفین 412 ایک لانگ مارچ C4 کیریئر راکٹ کے ذریعے صبح 1:45 بجے پر لانچ کیا گیا اور منصوبہ بند مدار میں کامیابی کے ساتھ داخل ہو گیا۔ اس سیٹلائٹ کو مختلف شعبوں میں استعمال کیا جائے گا، جن میں زمین کے سروے، شہری منصوبہ بندی، سڑکوں کے نیٹ ورک کے ڈیزائن، فصل کی پیداوار کا تخمینہ اور آفات سے نجات شامل ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج پیر کو اپنے سنگاپوری ہم منصب ویوین بالاکرشنن کو فون کیا۔ کال کے دوران وزراء نے اپنے ممالک کے درمیان ترقی یافتہ تعلقات کے پہلوؤں، تمام شعبوں میں تعاون اور ان کو بڑھانے کے طریقوں اور دو طرفہ تعاون کو تیز کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مشترکہ تشویش کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے دورے پر آئے سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان العربیہ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں اور پاکستانی عوام خادم حرمین شریفین کے دل کے بہت قریب ہے۔ پیر کو نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعودی وزیر نے اعلان کیا کہ پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے ویزے کا دورانیہ 30 دن کے بجائے 90 دن تک ہوگا۔ سعودی وزیر نے مزید کہا کہ مملکت کی کوشش ہے کہ حج اخراجات میں کمی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ویزے پر عمرے کے علاوہ سعودی عرب کے دیگر تاریخی مقامات کا دورہ بھی کیا جا سکے گا۔ مکہ اور مدینہ میں 100 کے قریب مزید نئے مقامات کو کھولا جائے گا۔ سعودی وزیر نے مزید کہا کہ انہوں نے دورے کے دوران پاکستانی عازمین کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا بھی جائزہ لیا۔ سعودی عرب کے رابق کمشنری کے مقامی شہری داخل سلیم البلادی نے اپنے بیٹے کے قاتل کو سزائے موت کے دن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق داخل سلیم البلادی نے بتایا کہ 9 سال قبل رابق کمشنری میں میرے بیٹے کو آپسی جھگڑے کے درمیان قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتل کے رشتہ دار معافی کی درخواستیں کر رہے تھے، لیکن سعودی شہری کسی قیمت پر خون بہا لینے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے پر راضی تھے۔ ان کا کہنا تھا، جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے اسے اسلامی قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے قاتل کو میدان میں پہنچا دیا گیا تھا اور سزا دینے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ سعودی شہری نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے کا اعلان کیا اور اسے رہا کر دیا گیا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر ایشیائی مسافر گرفتار ہوا ہے جو 50 لاکھ ریال کیش لے کر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ مسافر نے اپنے بیگ کے خفیہ خانوں میں کیش رقم چھپا رکھی تھی۔ کسٹم اہلکاروں نے اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران اس شخص نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے یہ مختلف جرائم سے کمائی ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ اس شخص کو منی لانڈرنگ اور نامعلوم ذرائع سے رقم جمع کرنے کے الزام میں عدالت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیتی پیغام بھیجا ہے، جس میں شہزادی نورہ بنت محمد بن عبدالعزیز بن سعود کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔
शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम नायब सदर वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान और शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान नायब सदर नायब वज़ीर आज़म और सदारती अदालत के वज़ीर ने भी इसी तरह के ताज़ियती पैगामात हरमैन शरीफीन के मुतवल्ली को भेजे हैं। इजरायली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के 4 मकानात को तबाह कर दिया और छापों में 15 अफराद को हिरासत में ले लिया। सहाफ़ी आदिल अबू नाम ने प्रेस को एक बयान में कहा कि इजरायली फोर्सेस के हाथों तबाह हुए घरों में से 3 रिहायशी हैं और एक ज़ेर तामीर है। अबू नईम ने यह भी बताया कि इलाके में 6 मकानात के मालिकान को इन्हदाम के नोटिस इसी बुनियाद पर भेजे गए थे, वो बगैर लाइसेंस तामीर किए गए थे। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी कैदियों की एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि इजरायली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में 15 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इजराइल अक्सर मशरक़ी अल-कुद्स और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के मकानात और तामीरात को मस्मार करता है, जिन पर इसने 1967 में कब्ज़ा किया था, इस बुनियाद पर कि वह गैर लाइसेंस याफ्ता हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आलमी एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के मुकाबले देखने के लिए स्टेडियम पहुंच गए हैं। सदर एर्दोगान हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान की दावत पर बुदापेस्ट के दौरे पर हैं। बुदापेस्ट में उन्होंने आलमी एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का भी लुत्फ़ उठाया और मर्दों की 100 मीटर की दौड़ का फाइनल मुकाबला देखा। स्टेडियम में उन्होंने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अली और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ खुशगवार मुलाकात की है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को इमरान खान की अपीलों पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोकिल भी शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने और इख्तियारात समाअत का मामला वापस जज हुमायूं दिलावर को भिजवा दिया है। ताहम जज हुमायूं दिलावर ने केस को फाइल समाअत करार दे दिया। 5 अगस्त को एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। खिदमत इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस किए जाने पर पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी के साबिक़ सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने एक ख़त में कहा है कि उन्होंने कोई बेज़ाब्तगी नहीं की और आर्मी एक्ट व ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तरमीमी बिल ताहाल सदर के पास हैं। आज पीर की शब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के नाम एक ख़त में उनके साबिक़ सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने लिखा है कि वह हक़ाइक़ सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको हटाए जाने से ये तासुर दिया जा रहा है कि वो किसी भी बेज़ाब्तगी में मुलविस हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। 23 अगस्त को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग से कबल हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो के एक सीनियर साइंसदान ने आज पीर को कहा कि कौमी खलाई एजेंसी सिर्फ इस सूरत में लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगी जब इस दिन हालात साजगार होंगे। बसूरत दीगर 27 अगस्त को नई कोशिश की जाएगी। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से 2 घंटे कबल हम इस बारे में फैसला लिए हैं कि इस वक्त लैंडर मॉड्यूल की सेहत और चांद पर हालात की बुनियाद पर इसे लैंडिंग करना मुनासिब होगा या नहीं। इस सूरत में अगर कोई साजगार नहीं होता है तो हम 27 अगस्त को मॉड्यूल को चांद पर उतारेंगे। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर देसाई ने खबरसां एजेंसी ANI को यह बात बताई।